أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق اللہ مولانا العظیم. قرآن کریم کی سورہ فجر، اس کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بہت عظیم الشان، بہت زیادہ متبرک اور محتم بالشان مہینہ ذی الحج کا شروع ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے چند ایک باتیں مختصر طور پہ عرض کروں گا جو بہت اہم اور ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عطا فرمانے والے ہیں، اور اہل ایمان اور مسلمان روئے زمین سے جن کو چن چن کر اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اپنے گھر بلایا ہے. میری بہرحال یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال ہم سب کو بھی حج مبرور اور حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے. ذی الحج کا مہینہ بہت اہم اور ضروری، اس میں جو کرنے والے کام ہیں اس کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اگر آپ زندگی کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، آپ اس سے گزر رہے ہیں اور اس کی تکلیف آپ ہی اصل میں محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان تو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس تکلیف میں ہے، کس کرب اور بے چینی کے عالم میں ہے. تو یہ دن جو شروع ہونے والے ہیں، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس مہینے کا صحیح طور پر حق ادا کیا اور آپ اس مہینے میں اس انداز سے داخل ہوئے کہ جو اس مہینے کا مرتبہ اور مقام ہے آپ نے اس کا استقبال بھی کیا، اس میں وہ اعمال بھی اختیار کیے، تو یقین جانیے گا بڑی سے بڑی تکلیفیں، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیں گے، تمام غموں کو، تمام تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ خوشیوں میں تبدیل فرما دیں گے، رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے، آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگیوں میں، آپ کی اولادوں میں، آپ کی نسلوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول شامل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عمل صالح یعنی نیک عمل کرنا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر اذکار ہو، درود شریف کا پڑھنا ہو، صدقہ اور خیرات ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن میں محبوب اور پسند ہے، اتنا دوسرا کسی دن میں پسند نہیں ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعۃ المبارک کو اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پورے سال میں اس مہینے کا انتخاب کیا حج کے لیے، حج جیسی عبادت کے لیے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص اشرہ ہے۔ ان 10 دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 9 دنوں میں، یعنی 1 ذی الحج سے لگا کے 9 ذی الحج تک ہر روز روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے۔ قرآن کریم کی جو سورت میں نے آپ کے سامنے اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، سورہ فجر، فرمایا کہ والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، اور اس سے مراد 10 ذی الحج کی فجر ہے، یعنی جس دن انشاءاللہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی، اور پھر ہم قربانی کریں گے۔ یہ والفجری سے مراد جو ہے یہ وہی فجر ہے۔ اور ولیال عشر، اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، اس سے مراد ذی الحج کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے مجھے جفت اور طاق کی۔ فرمائے کہ جفت سے مراد 10 ذی الحج ہے، اور طاق سے مراد جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ آپ اگر شروع کے کوشش تو یہ کریں کہ 1 دن بھی روزہ نہ چھوٹے، لیکن اگر خدا نہ کرے بیماری کی وجہ سے، کوئی دنیاوی ضرورت کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ سکیں، تو کوشش یہ کریں کہ 9 ذی الحج کا روزہ وہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ یہ 9 ذی الحج کا دن وہ دن ہے کہ جب یوم عرفہ حجاج کرام وہاں پر لاکھوں کا وہاں پر اجتماع ہوگا اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہی وہ دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس دن میں، یوم عرفہ کے دن، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں حجاج کرام سے جو وہاں پر جمع ہیں کہ اے میرے بندو، آج اگر تم اتنے گناہ لے کر آؤ، اتنی نافرمانیاں لے کر آؤ، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنے بارش کے قطرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج رحمت خداوندی ایسی جوش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے اگر اپنے بال کٹوانے ہیں تو کٹوا لیں، ناخون کاٹنے ہیں تو کاٹ لیں، اور پھر اصل میں جب چاند نظر آ جائے اب آپ نہ ناخون کاٹیں نہ بال کاٹیں۔ اور یہ آپ در حقیقت نقل اتار رہے ہیں حاجیوں کی، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہیں، کفن کی 2 چادریں انہوں نے اوڑھی ہوئی ہیں، زبان کے اوپر تلبیہ جاری ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور دیوانہ وار جو ہے اللہ کی محبت میں وہ سرگردہ ہیں اور وہاں پر موجود ہیں۔ فرمائے کہ جب یوم عرفہ کے دن ان حاجیوں کے اوپر اللہ کی موسلادھار بارش اور رحمتوں والی بارش کا نزول ہوگا تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جو ان کی نقل اتار رہے ہوں گے، ان کی شبی اختیار کی ہوئی ہوگی، نہ ناخون کٹوا رہے ہیں نہ بال کٹوا رہے ہیں، فرمائے کہ جب حاجیوں پر رحمتوں کی بارش ہوگی تو یہ جو نقل اتار رہے تھے ان پر بھی ان رحمتوں کی چند چھینٹیں ان پر بھی بہرحال پڑ جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے
کہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ پھر تکبیر تشریق جو ہے اس کا پڑھنا، یعنی عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کی نماز فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد با آواز بلند 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مقیم کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والوں پر سب پر واجب ہے۔ البتہ مستورات اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آہستہ آواز میں یہ تکبیر تشریق پڑھیں گی۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، یہ شامی کی صفحہ نمبر 563 اور جلد نمبر 1 میں ہے کہ تکبیر تشریق 1 دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ 1 مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے، بس بہتر یہ ہے کہ 1 پر اس کا اکتفا کیا جائے۔ اور یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ تکبیر تشریق اگر اس وقت میں چھوٹ گئی ہوں تو پھر ان کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنے سے گناہ اور اس کے ترک کا معاف ہو جائے گا۔ یہ بھی فتویٰ موجود ہے۔ اگر امام نے، یہ مسئلہ بھی سن لیجئے گا کہ اگر امام نے یہ تکبیر نہ کہی ہو، خواہ قصداً خواہ بھول سے، تو مقتدیوں کو پھر بھی تکبیر کہنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ذی الحج کے چند فضائل اور چند مسائل تھے، اور میں بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ بہت مبارک دن شروع ہونے والے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا پڑھیں، کیا کریں۔ آپ دیکھ لیجئے حدیث میں تو یہ آ گیا عمل صالح، یعنی جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، اور یہ جتنی بھی صلاۃ الاوابین، تہجد، چاشت، اشراق، اور جو کچھ بھی آپ کریں گے اللہ کو وہ اتنا پسند آئے گا، اتنا مقبول، وہ قبولیت کا درجہ کرے گا۔ بس مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، کوئی غم آپ کے دل میں ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی بیماری کی شدت نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، خدا کی قسم اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ہمت کی ان 10 دنوں کے اندر عبادتیں کرنے کی اور روزہ رکھنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، آپ یقین جانیے گا اللہ کی طرف سے ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، تمام بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کو نسیہ منسیہ فرما دیں گے۔ اور دوسرا، اس میں تکبیر، تحلیل، تمحید، اس کی کثرت کی جائے، یعنی کثرت سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر یہ پڑھا جائے، اور الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ اس کی کثرت کی جائے، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفار کی کثرت کی جائے، یہ اس میں پڑھا جائے۔ نمازوں کی پابندی اور حالت روزہ میں آ جانا، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے، جب اتنا کچھ اس عشرے کے اندر آپ کو مل رہا ہے، فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر کوئی ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دے اور گناہوں میں لگا رہے، نہ نماز کی پابندی ہو، نہ قرآن اس کے سامنے کھلے، نہ کوئی اور نیک عمل وہ اختیار کرے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ پھر اس کا وبال، اس کی سزا اور اللہ کا قہر وہ بھی پھر پورا سال نازل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے غم، تکلیفیں، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں ان کو دور فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے قہر جو نازل ہو رہا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی ہواؤں کی صورت میں، کبھی یہ بجلیاں چمکتی ہیں اور یہ تھنڈر جو ہوتا ہے، کبھی اس صورت میں، پوری دنیا جس پریشانی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے پوری دنیا میں امت مسلمہ میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اگلا سال ہم سب کو
حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر وہاں پر بیٹھنا نصیب کرے۔ بہرحال میری آپ سب سے یہ التجا ہے، یہ درخواست ہے، آپ اپنی اولاد کو بھی بتائیے، اپنے گھر والوں کو، اور سب کو جو ہے کوشش کریں کہ اس عشرے کے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ایک لمحہ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صلہ خاص اور اجر خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔